آل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للمطيعين، والنار للملحدين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، شفيع المذنبين، نبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روح له الفداء، وأرواح العالمين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من حين عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم واللہ غفور الرحیم. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم مولانا. خداوند متعال کا نہایت شکر گزار ہوں جس نے ہم سب کو ایک مرتبہ پھر یہ توفیق عنایت کی کہ اس کا اور اس کے پاک بندوں کا ذکر بجا لا سکیں. اس کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو خلوص عنایت فرمائے، ہمارے اور ذوی الحقوق کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرمائے، ہمارے آقا و مولا کی توجہ اور عنایات ہم سب کو عنایت فرمائے. ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد علیہ السلام. آپ سب سے درخواست ہے کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے، صلوات کے ساتھ انشاءاللہ تلاوت کر کے، اپنے اپنے مرحومین، تمام مومنین و مومنات، مرحوم علماء کرام، مراجع اعظام، شہدائے اسلام، اور بالخصوص سید اعجاز حسین، جعفری بیگم، فردوس جہاں، سید محمد علی، سید شوکت علی، سید محمود علی، اور اس خانوادے کے دیگر مرحومین کو ایصال فرما دیجئے ثواب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعنتهم. میں عرض کر رہا تھا کہ خداوند متعال نے عبادتیں اس لیے بنائی ہیں کہ میں اپنے دل کو خداوند متعال کی طرف متوجہ کر سکوں اور اپنے آپ کو دنیا سے کاٹنے کا ڈھنگ سیکھ سکوں، آمادگی حاصل کر سکوں. میں دنیا سے کٹنا سیکھوں، اس دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا سے آزاد ہونا سیکھوں، اسی دنیا میں رہتے ہوئے جنت و جہنم، جنت کی خواہش اور جہنم کے خوف سے آزاد ہونا سیکھوں، محبت کی کیفیت میں آنا سیکھوں، توجہ اور حضور کی کیفیت میں آنا سیکھوں. اگر یہ دل پاک ہو جائے تو میں خداوند متعال کے حضور میں اپنے آپ کو محسوس کروں گا. اس وقت میرے دل میں یہ نہیں ہوگا کہ میں نے عبادت اس لیے کی ہے کہ مجھے خدا سے کچھ چاہیے، یا میں جہنم سے بچنا چاہتا ہوں، یا جنت حاصل کرنے کے لیے عبادت کر رہا ہوں. نہیں، اس وقت فقط محبوب ہوگا میرے مد نظر. یہ کب ممکن ہے؟ میرا وجود بڑا ہو جائے، اس دل میں پاکیزگی آ جائے. اخلاص اسی چیز کا نام ہے جو ہم کہتے ہیں عبادت خلوص سے انجام دینی چاہیے. اس کا کیا مطلب ہے خلوص سے؟ یعنی اس میں کسی اور چیز کی ملاوٹ نہ ہو، حتیٰ اس جگہ پر پہنچ جاؤ جہاں پر جنت کی خواہش کی ملاوٹ بھی نہ ہو، جہنم کے خوف کی ملاوٹ بھی نہ ہو، فقط محبوب ہو، بس فقط خداوند متعال ہو. یہ کب ممکن ہے؟ جب میں دل سے خدا کی عبادت کروں گا. جسم اگر عبادت میں مشغول ہوگا تو ابھی یہ نہیں ہو سکتا. فقط عقل اگر عبادت میں مشغول ہوئی یہ نہیں ہو سکتا. دل اگر یاد خدا سے
بھر جائے، محبت خدا سے بھر جائے، پاکیزگی کے نتیجے میں، گناہوں سے دور ہونے کے نتیجے میں تو یہ ممکن ہے۔ آپ نے غور کیا ہے کہ اگر ہم اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں، کوئی ہمارے پیچھے نماز نہ پڑھ رہا ہو، اور ہم اذان اور اقامت کہیں مستحب ہے، بہت زیادہ ثواب ہے، تو جب ہم اذان اور اقامت میں کہہ رہے ہوتے ہیں حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل، یہ کس کو بلا رہے ہوتے ہیں؟ میں تو اکیلے نماز پڑھنے لگا ہوں، مجھے پتا ہے گھر میں اور کوئی نہیں ہے، کمرے میں اور کوئی بھی نہیں ہے، پھر بھی آواز دے رہا ہوتا ہوں، آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ فلاح کی طرف، آ جاؤ بہترین عمل کی طرف۔ تو کس کو بلا رہے ہوتے ہیں؟ علماء نے کہا خود اپنے ہی آپ کو خداوند متعال کے حضور بلا رہا ہوتا ہوں، آ جاؤ، آؤ خدا سے بات کرنے آؤ، اپنی پوری قوتوں کو، اسی قوت عاقلہ کو، اسی قوت فاہمہ کو، جو کچھ خدا نے مجھے دیا ہے اسے آواز دے رہا ہوتا ہوں، آؤ نماز پڑھیں، پورا وجود عبادت کریں، پورا وجود مجلس سنیں، فقط جسم مجلس نہ سنیں، پورے وجود سے مجلس سنو۔ بہرحال اگر اس کیفیت میں آ جاؤں تو ہاں، اب اس کا اثر بہت مختلف ہوگا، اس کے آثار بہت مختلف ہوں گے، وہی نہیں ہوں گے جو جسم کے۔ جسم اگر نماز پڑھ رہی تھی، جسم اگر نماز پڑھ رہا تھا تو اس کے آثار زیادہ سے زیادہ وہی ہیں کہ مثلا اگر سجدے میں گئے تو کیا فائدہ ہوگا، اور رکوع میں گئے تو کیا فائدہ، وہ اتنے زیادہ مہم نہیں ہیں۔ خدا نے نماز یا عبادتیں بہرحال کلی طور پر اس لیے نہیں بنائی ہیں۔ خدا چاہتا ہے مجھے کٹنے کا ڈھنگ سکھائے، آزاد کرنا چاہتا ہے مجھے ہر چیز سے۔ حج پہ چلے جاتے ہیں تو کیا کرتا ہے؟ مجھے سکھا رہا ہوتا ہے کہ اپنے آپ سے کیسے آزاد ہوتے ہیں۔ کہتا ہے میرے سامنے آؤ گے تو بغیر کسی رنگ کے آنا، میرے سامنے آؤ گے تو ذہن میں کوئی یہ خواہش نہ ہو کہ میں نے شکار کرنا ہے۔ مکے جا کے کون شکار کرتا ہے؟ مکہ کوئی چراگاہ ہے جہاں پر شکار کیا جاتا ہے؟ نہیں۔ پھر شکار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہیں رہتے ہوئے مثلاً اپنے بزنس کے بارے میں نہ سوچ رہے ہو کہ جب میں واپس جاؤں گا تو کیسے شکار کروں گا، کیسے کمائی کروں گا، یا وہیں سے فون کر رہا ہوں ہاں بھائی وہ کیا ہوا، فلاں ڈیل ہونی تھی۔ نہیں، آئے ہو میرے پاس، خداوند متعال شاید یہ چاہتا ہو جب میرے پاس آئے ہو تو ہر چیز سے آزاد ہو کے آؤ۔ حتیٰ اگر محرم ہو گئے ہو تو اپنے آپ کو بھی نہ دیکھنا، آئینے میں نگاہ نہ کرنا، اپنے آپ کو نہ دیکھو، حتیٰ اپنے ذہن کو آزاد کرو، ہر سوچ سے آزاد کر دو۔ عام طور سے اگر یہاں پر کوئی شخص گناہ خدا نہ کرے، کہیں پر بھی گھر میں رہتے ہوئے عام جگہوں پر گناہ کو سوچیں تو کوئی اس میں عقاب نہیں ہے، عقاب نہیں ہے، لیکن مکہ کے بارے میں یہ حکم نہیں ہے۔ خداوند متعال مجھے یہ چاہتا ہے کہ میری دل کی سوئی بالکل خداوند متعال کے ساتھ جڑی رہے، لہٰذا وہاں یہ اجازت نہیں ہے کہ میں کوئی بری چیز بھی سوچوں، کنٹرول کرنے کا کہا گیا۔ نہ محرم طواف کر رہی ہو ساتھ ٹکرا جائے تب بھی خدا کہتا ہے نہیں، اس طرف توجہ نہ ہو، میری طرف توجہ رکھو۔ شدت سے اپنے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتا ہے خداوند متعال۔ کسی نے آ کے پوچھا امام سے، امام اگر میں گناہ کے بارے میں سوچوں اور گناہ انجام نہ دوں تو اس میں کیا برائی ہے، کوئی سزا تو نہیں ملے گی؟ میں نے تو کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے، کوئی بری چیز کی نہیں۔ مولا نے کہا اگر ایک گھر کے درمیان میں آگ جلا دی جائے تو کیا اس سے گھر جلے گا؟ ایک ہال ہے درمیان میں آگ جلا دیں تو کیا اس سے گھر جلے گا؟ کہا نہیں، گھر نہیں جلے گا۔ کہا لیکن چھت دھوئیں سے سیاہ تو ہو جائے گی نا۔ گناہ سوچنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فقط سزا نہیں مل رہی ہے، دل پہ ایک غبار تو آئے گا، لہٰذا وہاں کہا نہیں، یہ غبار بھی نہ آئے، آزاد ہونا سیکھو۔ کیسے آزاد ہوا جاتا ہے؟ اگر یہ پاکیزگی آ گئی میرے دل میں پھر کیا ہوگا؟ پھر حقائق آنا شروع ہوں گے، مفاہیم نہیں، حقیقت ایمان۔ حقیقت ایمان شاید اس طرح سے وجود میں آتی ہو کہ اگر فرض کریں میں چاہتا ہوں حقیقت زہد میرے وجود میں آ جائے تو میں بار بار زاہدانہ کام کروں، جیسے ایک زاہد انسان کام کرتا ہے۔ زہد کیا ہوتا ہے؟ اللہ تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم۔ قرآن نے یہ ڈیفینیشن بیان کی ہے زہد کی۔ اگر تم سے کوئی چیز تمہاری کھو جائے، خود چھن جائے تو پریشان نہ ہو، اگر کوئی چیز مل جائے تو خوش نہ ہو، یہ زہد ہے۔ اگر میں متعلق نہ ہوں، زہد یعنی تعلق کے قلبی پہ ایجاد نہ ہونے دوں چیزوں سے،
اگر میں تعلق قلبی ایجاد نہیں کر رہا، یعنی میرے لیے وہ بڑی اہم نہیں ہو گئی ہیں، تو اب میں زاہدانہ زندگی گزار رہا ہوں. ایک چیز تھی نعمت خداوند متعال، ملی پھر چھن گئی، دوبارہ مل جائے گی، دوبارہ ممکن ہے چھن جائے. یعنی میری زندگی کا تعطل نہ ہوتا ہو، معطل نہ ہو جاتی ہو، سسپینڈ نہ ہو جاتی ہو زندگی اس کے چھننے سے، فرق نہ پڑتا ہو مجھے. فرق پڑتا ہو تو صرف گناہ کرنے سے یہ فرق ہوتا ہو کہ اگر میں نے گناہ کیا تو کیا نقصان ہوگا، چیزیں گم ہو گئیں تو نہیں فرق. اگر اس طرح بار بار پریکٹس کروں تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ عمل کے نتیجے میں، بار بار عمل کے نتیجے میں میرے اندر زہد کی حقیقت داخل ہو جائے گی. انسان کی پرسنالٹی اس کے عمل سے بنتی ہے. کب؟ جب ایک عمل مسلسل انجام دیتا رہے، وہ عمل عمل نہیں رہتا، ایک صفت کے نتیجے میں اس کے دل میں، اس کے وجود میں داخل ہو جاتا. ایک شخص اگر ایک دن عمل سخاوت، جود انجام دے تو کیا کہتے ہیں؟ اس نے سخیوں والا عمل انجام دیا. کوئی نہیں کہتا یہ سخی ہے. اگر ایک شخص ایک دن بہادری کرے تو کوئی نہیں کہتا یہ بہادر ہے. اگر بار بار بہادری کرے تو اس کے وجود میں بہادری کی ایک صفت ایجاد ہوتی ہے. ایک عمل بار بار انجام دیتے رہیں. ایک دفعہ جھوٹ بولنے سے کوئی جھوٹا نہیں ہو جاتا ہے. اگر بار بار جھوٹ بولتا رہے تو اس کے اندر ایک صفت آ جائے گی جھوٹ بولنے کی، اس وقت وہ جھوٹا ہو جائے گا. ورنہ یہ کہ اس نے ایک جھوٹ بولا تھا، ایسا نہیں کہ وہ جھوٹا ہے، اس نے جھوٹ بولا تھا. سچا بھی کب؟ جب انسان بار بار سچ بول رہا ہو تو ایک صفت اس کے وجود میں آ جائے گی. ہماری پرسنالٹی انہی صفات سے بنتی ہے. ہماری پرسنالٹی نہ ہمارے کپڑوں سے بنتی ہے، نہ ہمارے بینک بیلنس سے بنتی ہے، نہ ہمارے مال و دولت سے، نہ ہمارے دوستوں سے. ان چیزوں سے نہیں بنتی. یعنی یہ میری روح کا حصہ نہیں ہے. میری روح ان صفات سے، بہرحال ان صفات کے عمل دخل سے میری روح کی ایک شکل بنتی ہے. جب حضرت نوح کا بیٹا غرق ہو رہا تھا تو انہوں نے کیا کہا؟ کہا میرا بیٹا غرق ہو رہا ہے. خدا نے کیا کہا؟ کہا انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح، وہ تمہارے لائق نہیں ہے، وہ ایک عمل ہے جو غیر صالح ہے. کیسے ڈیفائن کیا انسان کو؟ عمل کے ذریعے سے. بس میں کون ہوں؟ میں اعمال کے نتیجے میں بننے والی صفات کا مجموعہ ہوں. جو صفات ہیں وہی میں ہوں. بار بار ایک عمل انجام دیں گے، بار بار ایک عمل انجام دیں گے تو وہ عمل عمل نہیں رہے گا، ایک صفت کی شکل میں میرے وجود میں آ جائے گا. دیکھیے قرآن کتنی عجیب گفتگو کرتا ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیا انہوں نے. اب کیا ہوگا؟ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ، ہم انہیں صالحین میں سے بنا دیں گے. وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیتے رہے، ہم انہیں صالحین میں داخل کر دیں گے. اس کا مطلب ہوا صالح ہونا اور بات ہے، عمل صالح انجام دینا اور بات ہے. بھائی عمل صالح انجام دینے کے بعد خدا کسی میں داخل کر رہا ہے نا، کسی گروہ میں، تو اس کا مطلب ہے کہ عمل صالح کا نتیجہ ہے صالح بن جانا، صالحین میں سے ہو جانا. عمل صالح خود صالح نہیں بنا دیتا. اتنی کثرت سے آپ نے عمل صالح کیا ہو کہ اب آپ عمل صالح نہ کر رہے ہوں، خود صالح بن چکے ہوں، خود صالحین میں سے. انبیاء کی دعائیں ہیں وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، خدایا مجھے صالحین میں سے بنا دے. یہ نہیں کہ خدایا مجھے عمل صالح دے دے بس، نہیں، اس قدر کثرت سے میں عمل صالح انجام دوں کہ میں خود صالحین میں سے ہو جاؤں. یہی عمل صالح ایک صفت کی شکل میں میرے وجود میں آ جائے. آپ کیا دعا کرتے ہیں؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. ایک دفعہ ہوتا ہے ایک شخص اقامت الصلاۃ کرتا ہے، ایک مرتبہ نہیں، اقامت الصلاۃ نہیں کرتا، خود مقیم الصلاۃ ہو جاتا ہے. دعا میں یہ مانگا گیا ہے کہ خدایا مجھے مقیم الصلاۃ بنا دے. یعنی اقامت الصلاۃ فقط عمل کی حد تک باقی نہ رہ جائے، ایک صفت کی شکل میں میری پرسنالٹی کا حصہ ہو جائے، میری پرسنالٹی میں داخل ہو جائے یہ چیز. ورنہ ممکن ہے کہ میں عمل انجام دوں، اس کے بعد منقطع ہو جائے، پھر عمل انجام دوں، پھر منقطع ہو جائے، پھر عمل انجام دوں، منقطع ہو جائے. اگر اس طرح سے ہوتا رہا تو یہ عمل میری پرسنالٹی میں داخل نہیں ہو سکے گا.
یہ عمل میں انجام دے رہا ہوں لیکن کیونکہ منقطع ہو جاتا ہے، پھر میں کچھ دنوں بعد دوبارہ شروع کرتا ہوں، پھر منقطع. اسی لیے علماء کیا کہتے ہیں؟ علماء کہتے ہیں جب تک آپ نے کم از کم 40 دن تک ایک عمل کو انجام نہ دیا ہو، یا بعض نے کہا 1 سال تک اگر آپ نے عمل کو انجام نہ دیا ہو تو نہ کہیں کہ میں فلاں عمل انجام دینے والا ہوں. مثلاً قاری قرآن ہونا، کہا حد اقل 40 دن تک یہ کام کریں تاکہ وہ عمل قراءت القرآن آپ کی پرسنالٹی میں داخل ہو جائے. اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں میں قارئ القرآن ہوں. لیکن جب تک آپ نے یہ نہیں کیا، اس وقت آپ کی پرسنالٹی میں جب تک داخل نہیں ہوا تو کہیں میں قراءت القرآن کرتا ہوں، یہ نہ کہیں کہ میں قارئ القرآن ہوں. ایک صفت کی شکل میں آپ میں وہ داخل نہیں ہوا. بس تنہا راہ جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان پاکیزہ رہے، دل کا آئینہ صاف رہے، آلودہ نہ ہو، اور انسان یہی حقائق جو کمالات انسانی ہیں ان کو اس طرح سے مسلسل عمل کرتا رہے کہ یہ حقائق اس کی جان کا حصہ بن جائیں، جان کا حصہ بن جائیں. چلتی پھرتی نماز ہو جائے، چلتی پھرتی نماز ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتا. امام کی طرف منسوب ہے، مولانا نے فرمایا انا الصلاۃ، یعنی نماز کو جیسے پڑھنا چاہیے تھا، جیسے اقامت کرنی چاہیے تھی، علی نے اس طرح سے اقامت کی یہاں تک کہ حقیقت نماز علی کا حصہ ہو گئی. یہ ہو سکتا ہے جیسے حقیقت قرآن ائمہ علیہم السلام کا حصہ ہے، ان کے وجود ان کی ذات میں شامل ہے. مجھے اس طرح سے سمجھ آتی ہے بات. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد علیہ السلام. یہ حقائق آپ کے وجود میں داخل ہو سکتے ہیں. جس وقت مولا خندق میں جا رہے تھے تو رسول پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ سب سے بڑا مومن ہے جو جا رہا ہے، فرمایا برزل ایمان کلہ، یہ عین ایمان ہے. ہماری روح ایک ایبسٹریکٹ ریئلٹی ہے، ایک مجرد حقیقت ہے، مادیات کی طرح سے نہیں ہے جو مختلف چیزوں سے مل کے بنی ہوئی ہوتی ہے. دیکھیں اگر آپ ایک کولڈ ڈرنک کو دیکھ لیں یا کوئی بھی بہرحال کوئی ایک چیز، اس کے مختلف کانٹینٹس ہوتے ہیں، ان سے مل کے وہ چیز بنی ہوتی. ہماری روح اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے ایک کوئی چیز کھانے پینے کی کوئی چیز ہے، مادی کوئی چیز ہے، یا مثلا یہ دیوار ہے کہ اس کے مختلف اجزاء ہیں، ان اجزاء سے مل کے بنی، اس کا ایک حصہ سیمنٹ ہے، ایک حصہ مثلا اینٹ ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. ہماری پوری کی پوری روح مجرد روح ہے. لہٰذا جتنی بھی صفات ہمیں حاصل ہوتی ہیں وہ سب کی سب ایبسٹریکٹ ریئلٹی کے طور پہ، مجرد حقیقت کے طور پہ پوری کی پوری روح میں داخل ہوتی ہیں. یعنی اگر میں عالم ہوں تو میری، ایسا نہیں ہے عالم ہوں، زاہد ہوں، متقی ہوں، خدا کرے کہ ہوں، اور شجاع ہوں وغیرہ وغیرہ، ایسا نہیں ہوتا کہ میری روح کا ایک حصہ عالم ہوتا ہے، دوسرا حصہ شجاع ہوتا ہے، تیسرا حصہ نہیں. پوری کی پوری روح عالم ہوتی ہے، پوری کی پوری روح شجاع ہوتی ہے، پوری کی پوری روح متقی ہوتی ہے. اور یہ حقیقتیں سمجھنے اور سمجھانے میں مختلف ہیں، وجود کے اعتبار سے مختلف نہیں ہیں. ایک حقیقت ہوتی ہے اور اس کا ایک وجود ہوتا ہے، لیکن چونکہ آثار مختلف ہوتے ہیں لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ اس میں شجاعت والے آثار ہیں، اس میں زہد والے آثار ہیں، اس میں تقوی والے آثار ہیں، لہٰذا یہ متقی ہے، لہٰذا زاہد ہے، لہٰذا شجاع ہے. اس طرح سے چونکہ ہم لوگ سمجھتے ہیں چیزوں کو لہٰذا یہ مختلف عناوین، ورنہ وہ ایک حقیقت ہے جو مختلف صفات سے مل کے بنی ہوئی ہے. خوب انہی حقائق میں سے یہ ساری بہرحال صفات کمالیہ. ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد علیہ السلام. ایمان انہی حقائق میں سے ہے. ایمان میرے ذہن کا نام نہیں ہے. ذہن سے جو چیز بنائی جاتی ہے وہ عقیدہ ہو سکتا ہے، ایمان نہیں ہے. ایمان ایک حقیقت ہے جو میری روح کا حصہ بنتا ہے. اس کی ایک نہایت اہم دلیل اور اس کی ایک نہایت اہم علامت محبت خدا ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. قرآن نے کہا وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ خداوند متعال سے شدید محبت کرتے ہیں. خدا سے اور ہر وہ چیز جس سے خدا محبت کرتا ہو، ہر وہ شخصیت جس سے خدا محبت کرتا ہو ہی نہیں سکتا کوئی مومن ہو، خدا پر ایمان لایا ہو، نہ خدا سے محبت رکھتا ہو اور نہ ہی
ان شخصیات سے جن سے خدا محبت رکھتا ہے. نہیں، ممکن ہی نہیں ہے. محبت ایک مرتبہ پھر میرے ذہن کا کام نہیں ہے، میرے دل کا کام ہے. اس دل میں آتی ہے محبت. لہٰذا دل کی اتنی اہمیت ہے. جتنی زیادہ پاکیزگی ہوگی اس دل میں اتنی زیادہ محبت ہوگی. جتنی زیادہ معرفت ہوگی محبوب کے کمالات کی اتنی زیادہ محبت آنے کی گنجائش ہوگی یا توقع ہوگی. معرفت کے نتیجے میں انسان محبت کا شکار ہوتا ہے، معرفت کے نتیجے. لیکن اگر اس میں پاکیزگی نہ ہو تو وہ جو پاکیزہ چیز ہے محبت، وہ کیسے اس میں آئے گی؟ نہیں آئے گی. جتنی آلودگی ہے اتنی اعتبار سے محبت نہیں آ سکتی ہے. امام علی علیہ السلام نے سے کسی نے پوچھا، ان کی صاحبزادی نے، جناب زینب سلام اللہ علیہ نے پوچھا، صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد وعجل فرجہ، فرمایا بابا ہم سے محبت کرتے ہیں؟ کہا ہاں محبت کرتا ہوں. کہا خداوند متعال سے محبت کرتے ہیں؟ کہا ہاں خدا سے بھی کرتا ہوں. فرمایا مولا بابا ایک دل میں دو محبتیں کیسے جمع ہو سکتی ہیں؟ روایت مختلف ہے، دو قسم کے جواب ہیں. ایک مرتبہ خود بی بی نے اجازت مانگی، بابا مجھے اجازت ہے میں خود جواب دوں، اور ایک مرتبہ خود مولا نے جواب دیا. لیکن جواب کیا تھے؟ ایک جواب یہ تھا کہ بی بی جو میں خدا سے کرتا ہوں وہ محبت ہے، جو آپ سے کرتا ہوں وہ شفقت پدری ہے. اور دوسرا جواب یہ تھا کہ بی بی میں خدا کی محبت کی وجہ سے آپ سے محبت کرتا ہوں. کیسے ممکن ہے جو علی کی زینت ہوں اس سے خداوند متعال محبت نہ کرتا ہو؟ ایک شخص دیکھا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہا تھا حضور کو. تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں اگر آپ کے پاس، آپ کے سامنے سے حضور گزر رہے ہوں، امام زمان علیہ السلام گزر رہے ہوں، کیسے دیکھیں گے؟ پورے وجود سے آپ دیکھ رہے ہوں گے. اور اسی طرح سے جوان دیکھ رہا تھا. رسول پاک نے دیکھا، کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا حضور آپ سے محبت کرتا ہوں. حضور نے کہا مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہو یا باپ سے، اپنے والد سے؟ اس نے کہا نہیں حضور آپ سے. کہا مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہو یا اپنی والدہ سے؟ کہا نہیں حضور آپ سے. شاباش دی ہوگی. پھر کہا اچھا مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہو یا خدا سے؟ کہا حضور خدا ہی کی محبت کی وجہ سے آپ سے محبت ہے، میں خدا سے محبت کرتا ہوں، اور مجھے معلوم ہے کہ خداوند متعال نے آپ ہی کی محبت واجب کر رکھی ہے. وہ مجھے چاہتا ہے کہ میں آپ سے محبت کروں. کیسے آپ سے محبت نہ کروں؟ وہ آپ سے محبت کرتا ہے اور مجھے چاہتا ہے میں محبت کروں. یہ میری بقا اور میرے کمال تک جانے کی ضامن ہے یہ محبت. ایک مرتبہ جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ مولا میرے لیے مغفرت کی دعا کیجیے. جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں درست ہے میں کروں گا. ایک مرتبہ نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد سجدے میں سر رکھا، غالباً شاید جو مجھے یاد ہے عرض کر رہا ہوں کہ سجدے سے سر اٹھایا، ہاتھ اٹھائے، ایک مرتبہ کہا اللہم اغفر لعلی بحق علی، خدایا تجھے علی کا واسطہ اس کی مغفرت فرما. جناب امیر نے پوچھا مولا میرا نام لے کے واسطہ کیوں دیا؟ کہا علی میں نے پوری کائنات میں دیکھا خدا کو تم سے زیادہ کسی سے محبت نہیں تھی. یار تم خدا کو عزیز ہو لہذا تمہارا واسطہ دیا. یہ اہل بیت اس طرح سے ہیں. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ یعنی خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کے نہیں، اسی طرح جس طرح سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزیز تھے اسی طرح سے امیر المومنین علیہ السلام عزیز تھے. تو بہرحال ان کی محبت اس وجہ سے ہے. آیت اللہ مصباح یزدی کے جملے ہیں کہ جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو کس کیفیت کا شکار ہوتے ہیں؟ نہ فقط یہ کہ اس سے محبت کرتے ہیں، اگر اس سے شدید محبت ہو اس کے متعلقات سے محبت ہوتی ہے. اس کی تصویر کی کوئی بے احترامی کرے، اس کی نہیں تصویر کی بے احترامی کرے تو آپ لڑنے کے لیے آ جائیں گے، کہیں گے تم نے میرے محبوب کی نہیں اس کی تصویر کی بے احترامی کی ہے. یعنی آپ کی نگاہ میں اس تصویر کی اہمیت بھی بڑھ جائے گی. وہ محبوب تو نہیں ہے،
اس کے بیٹھنے کا انداز اچھا لگے گا، اس کے چلنے کا انداز اچھا لگے گا، اس کے بات کرنے کا انداز. اگر ایک شاگرد اپنے استاد سے محبت کرنا شروع ہو جائے تو اسی طرح سے لیکچر دے گا، اسی طرح بات کرے گا. محبت ایک ایسے جذبے کا نام ہے جس میں انسان، اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ کوشش یہ کر رہا ہوتا ہے کہ کسی طرح سے میرے اور محبوب کے درمیان سے فاصلے ختم ہو جائیں، میں اور وہ ایک ہو جائیں. وہی چیز مجھے اچھی لگے جو اسے اچھی لگ رہی ہے، لہٰذا اسی طرح بولتا ہے، اسی طرح کھاتا پیتا ہے. جو اسے اچھا نہ لگ رہا ہو اسے اچھا نہیں لگتا. اس طرح کی کیفیت کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ جو دنیاوی محبتیں ان میں بھی ایسے ہوتا ہے. یہ البتہ جھوٹی محبتیں ہیں، کاذب محبتیں ہیں. خدا کی محبت سچی محبت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ والی محبتیں انسان کو پستی کی طرف لے کے جاتی ہیں، خدا کی محبت بلندی کی طرف لے جاتی ہے. خدا کی محبت بلندی کی طرف لے جاتی، لہٰذا یہ والی جھوٹی ہوئی جو پستی کی طرف بلا رہی ہے. شاید تشبیہ درست ہو کہ ایسی ہی ایک کیفیت خوف اور ڈر کے بارے میں ہوتی ہے. جب دنیا سے ڈر ہوتا ہے انسان کو تو انسان دنیا کی طرف نہیں بھاگتا، دنیا سے دور بھاگتا ہے. فرض کریں کسی انسان سے میں ڈرتا ہوں تو کیا کروں گا؟ میں اسی کی طرف نہیں جاؤں گا، اس سے دور بھاگنے کی کوشش کروں گا. اگر کسی درندے سے ڈر رہا ہوں تو اس کی طرف نہیں جاؤں گا، اس سے دور بھاگوں گا. لیکن جب خدا سے ڈرتا ہوں تو اس سے دور نہیں بھاگتا، اسی کی طرف دوڑ لگاتا ہوں. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، قرآن کی آیت ہے، خدا کی طرف فرار کرو. اگر فرار کرنا ہی ہے تو کہیں اور تھوڑی فرار کر سکتا ہوں میں، خدا کی طرف فرار کرو. وہ خوف، وہ درست، وہ عالی خوف ہے، ایسا خوف ہے جو مجھے بلندی کی طرف لے کے جاتا ہے. اور یہ والا خوف، دنیا کا خوف، نہ، یہ مجھے پستی کی طرف لے جاتا ہے. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. تو ایسی کیفیت ہے جس میں انسان، اس کی خواہش ہوتی ہے میں اور محبوب کسی طرح سے ایک ہو جائیں، درمیان سے فاصلے ختم ہو جائیں. یعنی تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، دل میں ایسی امید ہو، خواہش ہو کہ کسی طرح سے میرے اور امام علی علیہ السلام کے درمیان میں فاصلہ کم ہو جائے. سلمان فارسی کا فاصلہ کم ہو گیا تھا، مالک اشتر کا فاصلہ کم ہو گیا تھا. میرا یہ فاصلہ کب کم ہوگا؟ میں کیوں دور رہوں؟ میں کیوں نہ قریب ہو جاؤں؟ ایک ایسی کیفیت، محبت میں اگر گرفتار ہو جائے پھر ایسی کیفیت میں مبتلا ہو جائے گا، کوشش کرے گا کسی طرح سے. اسی لیے علماء نے کیا کہا، یہ جو آثار ہیں، بحث ہے ایک کہ محبت کی کوئی تعریف ممکن ہے یا نہیں. علماء نے کہا محبت کی کوئی تعریف ممکن نہیں ہے، یہ فقط آثار ہیں جو ہم بیان کر رہے ہیں. ورنہ محبت ایک حقیقت ہے. وہ حقیقت چکھنے کی چیز ہے، سمجھنے کی چیز نہیں ہے. محبت حاصل کرنے کی چیز ہے، حقیقت اس کو سمجھنے کی چیز نہیں ہے. وہ پھر آپ دیکھیں جتنے لوگ ہیں سب کے سب اگر محب ہوں، حقیقی اعتبار سے دل میں محبت ہو، تو اب سب کے سب مختلف درجات محبت پر فائز ہیں. کسی میں شدید حقیقت ہے، کسی میں ضعیف ہے، کسی میں اشد ہے، بہت زیادہ شدید ہے. جب ہر شخص تعریف کرنے بیٹھے گا تو اس کے مطابق کرے گا جو اس کے وجود میں ہے، لہٰذا کبھی ایک تعریف آ ہی نہیں سکے گی. آپ ایک تعریف نہیں بیان کر سکیں گے. لیکن علماء نے کہا آثار تو بیان کیے جا سکتے ہیں، آثار بیان کیے جا سکتے ہیں. ان آثار میں سے ایک کیا ہے؟ یہ خواہش ہونا کہ میں کسی طرح سے محبوب کے ساتھ متحد ہو جاؤں. انجذاب النفس، جذبے کی ایک کیفیت، مجذوب ہونا. بعض دعاؤں میں آپ اٹھا کے دیکھیے وہاں یہ ملتا ہے الہی اجذبنی الیک، خدا مجھے مجذوب کر لے، خدا مجھے مجذوب کر لے، میرے سامنے فقط تو ہو، میں تیری طرف کھنچتا چلا جاؤں. الہی من ذا الذی ذاق حلاوت محبتک فرام منک بدلا. خدا وہ کون ہے جس نے تیری محبت کی حلاوت، چاشنی چکھی ہو اور تیرے علاوہ کسی اور کو طلب کرتا ہو. نہایت میٹھی چیز ہے، نہایت شدید میٹھی چیز ہے. اتنی شدید ہے کہ جناب جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، کہتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی بیٹی سے کہیے خدا کہہ رہا ہے مجھ سے کچھ مانگو. وہ کیا فرماتی ہیں؟
شغلنی عن مسئلتہ لذت خدمتہ. اے رسول خدا جبریل کو بتائیے کہ خدا بند متعال کی خدمت میں جو لذت مجھے ملتی ہے اس نے میرا منہ موڑ دیا ہے اس بات سے کہ کچھ مانگوں. بیگانہ ہو گئی، بیگانہ ہو گئی. کہتی مجھے صرف اس کی نظر چاہیے، وہ صرف مجھے دیکھے بس. مجھے محبوب سے اور کچھ نہیں چاہیے، صرف یہ ہے کہ میری طرف توجہ کرے، صرف اتنی سی. تو ایسی کیفیت میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے. یہ مجالس تمام عبادتیں شاید ہمیں اس مقام پہ لے جانے کے لیے ہیں، یا کم از کم ان کے آثار میں سے ایک اثر یہ ہونا چاہیے. دعائے عرفہ میں ہے خسرت صفقۃ عبد لم تجعل له من حبک نصیبا. امام حسین علیہ السلام کہہ رہے ہیں خداوند متعال سے، خدایا ہر وہ ڈیل جس میں تیری محبت زیادہ نہ ہو گھاٹے کی ڈیل تھی. خسرت صفقۃ عبد، خسارے کا سودا تھا. ہر کام جس کے بعد تیری محبت زیادہ نہ ہوئی، یعنی ہر مجلس کے بعد خدا سے محبت زیادہ ہو جانی چاہیے، ہر نماز کے بعد خدا سے محبت زیادہ ہو جانی چاہیے، ہر روزے کے بعد، ہر حج کے بعد خدا سے محبت زیادہ ہو جانی چاہیے. عجیب کیفیت میں مجھے دیکھنا چاہتا ہے خدا، جہاں میرے سامنے فقط محبوب ہو اور کوئی نہ ہو. خوب، اب کیا کروں میں، مجھے یہاں پہنچنا ہے. لیکن کیا یہ سب سے بلند ترین درجہ یہی ہے جس کے لیے مجھے بلایا گیا ہے یا بنایا گیا ہے، یا نہیں؟ یہ مجھے کیسے حاصل ہوتا ہے؟ میں کیسے خدا کی محبت میں گرفتار ہوتا ہوں؟ تو وہ تحلیلات اپنی جگہ درست ہیں کہ میں پہلے کمال دیکھتا ہوں. خداوند متعال نے مجھے فطرتاً محب کمال بنایا ہے، محب جمال بنایا ہے، محب خیر بنایا ہے. میں اپنی پاک فطرت میں، اگر فطرت پاک رہے تو میں پرفیکشن کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہوں، میں جمال کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہوں، خوبصورتی کی طرف. ان اللہ جمیل و یحب الجمال. میں خیر کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہوں. اگر میری فطرت پاک ہے تو میں خود بخود خدا کی طرف کھنچتا چلا جاؤں گا. یہ باتیں اپنی جگہ درست ہیں، اس میں مجھے کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی اشکال نہیں ہے. لیکن اس سے پہلے یہ میں کیسے اٹریکٹ ہو رہا تھا؟ کیا میری طرف سے محبت کا سفر شروع ہوتا ہے یا نہیں؟ یہ شروع بھی اسی کی طرف سے ہوتا ہے. تو آیت اللہ مصباح یزدی فرماتے ہیں پہلی محبت خدا کی طرف سے ہوتی ہے، مجانی، فری. وہی پاک فطرت خدا اسی میں اپنی محبت ڈال کے پیدا کرتا ہے. کیسا کریم پروردگار ہے. آپ دعائیں اٹھا کے دیکھیں، حیران رہ جائیں گے. تحبب الیہ وہو غنی عنی. خداوند متعال وہ ہے جو اپنے آپ کو میرے سامنے محبوب بنا کے پیش کرتا ہے. ہم لوگ کسی کے سامنے بنتے سورتے ہیں نا کہ کسی کو اچھے لگیں. خداوند متعال ایسی ہستی ہے کہ تحبب الیہ، اس نے اپنے آپ کو میرے لیے محبوب بنا کے پیش کیا ہے فطرت میں. وَهُوَ غَنِيٌّ عَنِّي، حالانکہ اسے میری حاجت نہیں تھی، میں اس کا محتاج تھا. میں اس کا محتاج ہوں، وہ تو میرا محتاج نہیں ہے. لیکن پھر بھی دیکھیں مجھے جب بنایا تو مجھے محب کمال بنایا، بچپنے سے اس کی محبت میں گرفتار بنایا. اگر اسے پاک پاکیزہ رکھوں اور پھر اس محبت کا خیال رکھوں جو اس نے عطا کی ہے تو کیا ہوگا؟ تو کیا ہوگا؟ اس نے پہلی محبت کی، میرے دل میں محبت ڈالی اپنی. حتیٰ جتنے لوگ ہیں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، اسی دعائے عرفہ کے جملے ہیں، ماں کو کس نے محبت دی ہے؟ اس کے دل میں کس نے محبت ڈالی؟ خدا نہیں ڈالی ہے. خدا کی محبت کی جلوہ ہے وہ محبت. خوب، اگر میں اس محبت کا پاس رکھوں، اس کے مطابق عمل کروں خلوص سے، پاکیزگی سے، تو کیا ہوگا؟ پھر اس کی طرف سے ایک اور محبت آئے گی. اس محبت کا درجہ شدید تر ہوگا، ویسی نہیں ہوگی جو پہلے تھی. اب وہ محبت شدید ہو جائے گی. شہید محسن حججی کا عجیب جملہ ہے، بہت خوبصورت جملہ ہے. اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے کہہ رہے تھے، دیکھیں اچھی بات ہے خدا سے محبت کرتے ہو، اچھی بات ہے، لیکن اپنے بیٹے سے کہہ رہے تھے کہ کچھ ایسا کرو کہ تم خدا کو اچھے لگنا شروع ہو جاؤ. تم خدا کو اچھے لگو. خوب، اگر میں اچھا لگوں گا خدا کو تو کیا کرے گا وہ
وہ اپنے بیٹے سے کہہ رہے تھے اگر تم خدا کو اچھے لگے تو تمہیں خرید لے گا. آپ کب کوئی چیز خریدتے ہیں؟ بازار جاتے ہیں کب کوئی چیز خریدتے ہیں؟ جب آپ کو اچھی لگتی ہے. اگر میں اچھا ہی نہ لگوں تو مجھے کیوں خریدے گا؟ مجھے تب خریدے گا جب میں اسے اچھا لگوں گا. خدا سے پوچھے خدایا میں کیا کروں تجھے اچھا لگوں گا؟ کبھی میں نے یہ سوچا ہے خدایا میں کیا کروں تجھے اچھا لگوں گا؟ مجھے کب خریدے گا خدایا تو؟ ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ جو آیت پڑھ رہا تھا میں اتنے دنوں سے، یہ آیت اس راز کو بتاتی ہے. کہتی ہے قل، ان لوگوں کو بتاؤ، ان کنتم تحبون اللہ، اگر ابھی تمہارے دلوں میں خدا کی محبت باقی ہے، اگر تم خدا سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تم لوگ میرے پیچھے پیچھے چلو، یحببکم اللہ، نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم خدا کو اچھے لگنا شروع ہو جاؤ گے، خدا کو محبوب ہو جاؤ گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا. وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم. آیت اللہ ناصری کی وفات ہوئی ہے کل، نہایت پاک اور پاکیزہ عالم دین، اولیاء اللہ میں سے ایک شخصیت کل اس دنیا سے چلے گئے. ان کا میں دیکھ رہا تھا، ان کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، کلپ دیکھ رہا تھا، کہہ رہے تھے ممکن ہی نہیں ہے کہ تم خدا کے دروازے پہ جاؤ اور تمہیں خالی ہاتھ واپس لوٹا دے. جاؤ تو صحیح، اسے کہو خدایا میں آیا ہوں، میں آلودہ صحیح، گناہوں میں اٹا ہوا صحیح آیا ہوں میں. کسی نے شاید خیالی کہانی بنائی ہو لیکن نہایت خوبصورت کہانی ہے. ماں اپنے بچے سے کہتی ہے روز کپڑے گندے کر کے آتے ہو، آئندہ اگر کپڑے گندے کیے تو گھر نہ آنا. وہ بچہ کپڑے گندے کر کے پھر گھر آتا ہے، ماں پھر کہتی ہے میں نے منع نہیں کیا تھا، کپڑے گندے کرو گے تو نہیں آنے دوں گی. اگلے دن پھر کپڑے گندے کر کے آتا ہے، پھر ماں کہتی ہے دیکھو میں نے منع کیا تھا. چند دفعہ کے بعد ایک مرتبہ جب کپڑے گندے کر کے واپس آتا ہے تو دیکھتا ہے دروازہ بند ہے، دروازہ بند ہے. واپس مڑ کے دیکھتا ہے جو اس کے ساتھ بچے کھیلتے تھے وہ سب واپس اپنے گھروں میں چلے گئے. دیکھتا ہے کوئی اسے پناہ دینے والا نہیں ہے، تنہائی محسوس کرتا ہے. ماں سے کہتا ہے ماں میرا تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، میرا تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے. دروازہ نہیں کھلتا، لیکن جیسے ہی رونا شروع کرتا ہے وہی جس نے دروازہ بند کیا تھا دوڑتی ہوئی آتی ہے، دوڑتی ہوئی آتی ہے. دیکھیں کیسا استدلال ہے بعض دعاؤں میں. خدایا اگر تو مجھے جہنم میں ڈالے گا نا تو تیرے رسول کے دشمن خوش ہوں گے، اور اگر مجھے معاف کر دے گا جنت میں ڈال دے گا تو تیرا رسول خوش ہوگا. میں کیسے مان لوں کہ تو اپنے رسول کو خوش کرنے کے بجائے اس کے دشمنوں کو خوش ہونے دے گا؟ کیسا کریم پروردگار ہے. اس نے دروازہ نہیں بند کیا. میں جاؤں بس، میں لوٹوں تو صحیح، اس کے دروازے پہ جا کے کہوں خدایا غلطی ہو گئی، خدا معاف کر دے غلطی ہو گئی. ماں سے اگر کوئی خدا نہ کرے بدتمیزی کر لے اور ماں کو دکھ پہنچے اور پھر وہی بچہ ماں کے پاس آئے اور ماں کے پاؤں چومے اور 2 آنسو بہائے، کہے ماں مجھے معاف کر دو، کتنی دیر لگائے گی ماں؟ اس ماں کے دل میں خدا نے محبت ڈالی ہے. یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء. کتنی خوبصورت ہے وہ جگہ جہاں پر امام علی علیہ السلام کہتے ہیں الہی و ربی من لی غیرک، خدایا میرا تیرے علاوہ کون ہے. لیکن اس کے در پہ جائیں تو اس کے پاک بندوں کا واسطہ لے جائیں، اسے کہیں خدایا تجھے جناب سکینہ کا واسطہ، تجھے جناب زینب کا واسطہ، تجھے امام حسین علیہ السلام کا واسطہ، ان لوگوں کے واسطے دو.
انہی لوگوں کے واسطے دوں، شاید خداوند متعال، شاید نہیں، حتماً میرا ایمان ہے اگر دل میں ندامت ہو، انسان کو افسوس ہو اس بات پہ جو اس نے کیا ہے، اور عزم ہو کہ دوبارہ نہیں کروں گا، اور اصلاح کرنے کی کوشش شروع کر دے، ممکن ہی نہیں ہے خدا معاف نہ کرے۔ کیسے ممکن ہے کہ خدا معاف نہ کرے؟ کیسے ممکن ہے؟ قرآن کی متعدد آیتیں اس مطلب کو بیان کرتی ہیں، یہ والی آیت بھی یہی بیان کر رہی، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ نہ فقط یہ کہ وہ تمہیں معاف کر دے گا، تمہارے سے محبت کرے گا۔ محبت، خدا محبت کرے گا تو کیا کرے گا؟ میرا دل پاک سے پاک تر کر دے گا، بار بار اس میں پاکیزگی آئے گی۔ ان اللہ یحب التوابین، ان اللہ یحب المتطہرین۔ خدا پاکیزہ لوگوں سے محبت کرتا ہے، خدا توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ احب اللہ من احب حسینا، جو حسین سے محبت کرتے ہیں خدا ان سے محبت کرتا ہے۔ خدا سے کہیں خدایا تو نہیں میرے دل میں حسین کی محبت ڈالی ہے نا، کسی اور نے تو نہیں ڈالی ہے۔ میں امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتا ہوں، خدایا میرے سے محبت کر، مجھے بدل دے۔ بہرحال عزم چاہیے، یہی محبت، اس کو اپنا کام کرنے کی اجازت ملنی چاہیے پاکیزگی کے نتیجے میں۔ یہ خود بخود انسان کو کھینچ کے لے جائے گی۔ ایسے شدید درجات ہیں اس کے، اس کا ایک ہی درجہ نہیں ہے، شدید ہو جاتی ہے، اسی لیے مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ بعض درجات کو ولہ کہا جاتا ہے، بعض کو حیمان کہا جاتا ہے، بعض کو حب کہا جاتا ہے، بعض کو مودت یا ود کہا جاتا ہے، بعض کو عشق کہا جاتا ہے۔ اہل بیت سے مودت کا حکم ملا، یعنی ایسی مضبوط محبت کہ جسے کوئی چیز ہلا نہ سکے، دنیا کی خواہش اسے نہ ہلا سکے، دنیا کی لذتیں اسے نہ ہلا سکیں۔ حیمان یعنی اونٹنی کی وہ کیفیت جس میں اس بچہ کھو جاتا ہے تو اندھے منہ، بالکل ایسے جیسے ہوش نہیں ہے، بچے کی دوڑ میں، بچے کو تلاش کرنے میں دوڑ رہی ہوتی ہے، ایسی کیفیت میں انسان گرفتار ہو جاتا ہے۔ عشق یعنی درخت کی وہ کیفیت جہاں پر جڑیں درخت کے ارد گرد گھومنا شروع ہوں اور درخت کی طاقتیں لے لیں۔ انسان میں ایسی کیفیت ایجاد ہو جاتی ہے جہاں اس کی خواہش ہوتی ہے محبوب کی کیفیات، محبوب کی صفات کی جلوہ گاہ بن جاؤں۔ مجھے اس کا صرف ایک رستہ معلوم ہے، وہ پاکیزگی ہے اور بار بار محبت کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔ اگر ہم کرتے رہیں تو یہ ہمارے دل میں اور ہمارے وجود میں آ جائے گی۔ جب آ جائے گی تو پھر ہم راتوں کو جاگنا شروع ہو جائیں گے۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم سوتے رہیں نماز شب نہ پڑھیں، ممکن ہی نہیں ہے ہم سوتے رہیں نماز فجر نہ پڑھیں، ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم کسی گناہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، نہیں متوجہ ہوں گے۔ جتنی شدت سے یہ دل میں آئے گی پاکیزہ چیز، اتنی شدت سے گناہ کا شوق نکل جائے گا دل سے، گناہ برا لگنا شروع ہو جائے گا، محبوب کی چیزیں اچھی لگیں گی، محبوب کی باتیں اچھی لگیں گی، لیکن اس کا راستہ سوائے پاکیزگی کے اور کچھ نہیں۔ پھر میں بھی اپنے بچے قربان کرنے کے قابل ہو جاؤں گا، پھر میں بھی خداوند متعال کی مخلوق کی مدد کرنے کے لیے آمادہ ہو جاؤں گا۔ یہ سیلاب زدگان اس وقت خدا کی مخلوق ہے نا، عیال اللہ ہیں، عیال اللہ، خدا کی فیملی، یہ ساری مخلوق خدا کی فیملی ہے۔ وہ انتظار کر رہے ہوں گے کہ دوسرے لوگ جن کی جیبوں میں خدا نے ہمارا حصہ رکھا ہے، ان کا حصہ ہماری جیبوں میں ہوتا ہے، یہ ہماری کچھ مدد کریں۔ اس خاطر اگر ہم مدد کریں کہ خدا تجھے اچھا لگے گا اور اس میں کوئی ریا نہ ہو، کوئی دکھاوا نہ ہو، خدا کو اچھے لگیں گے ہم لوگ۔ بس مال قربان کرنے کے قابل ہو جاؤں گا، جان قربان کرنے کے قابل ہو جاؤں گا، عزت قربان کرنے کے قابل ہو جاؤں گا۔ اپنی کوئی چیز سامنے نہیں رہے گی، محبوب سامنے رہے گا۔ بس ایک شخص آیا جناب امیر المومنین کے سامنے، آگے کہا میں نے چوری کی ہے، مجھے سزا دے دیں۔ عجیب جملے دیکھے، کہہ رہا تھا مجھے پاک کر دو۔ مولا نے کہا جاؤ چلے جاؤ، شاید وہ جگہ جہاں سے چوری کی ہے وہ ڈھپی ہوئی نہیں تھی، کہا نہیں ڈھپی ہوئی تھی۔ پھر کہا دوبارہ اقرار کیا، جاؤ چلے جاؤ، شاید بہت زیادہ مہنگی چیز نہیں تھی، کہا نہیں۔ تیسری مرتبہ جب اقرار کیا مولا نے کہا ہاں اب حد واجب ہو گئی ہے، اب میں حد جاری کروں گا۔
اس کی ایک ہاتھ کی انگلیاں کاٹ دیں، اپنی انگلیاں خود اپنے دوسرے ہاتھ میں اٹھا کے چوک میں کھڑے ہو کے جناب امیر کے فضائل پڑھ رہا تھا۔ کسی نے کہا اب بھی علی کے فضائل بیان کر رہے ہو؟ کہا بربنائے عدل کاٹی ہے علی نے، اور میں حقیقت کی بنیاد پر اس سے محبت کرتا۔ اس کو علی سے کچھ لینا نہیں تھا، یہ تو محبت میں گرفتار تھا بس۔ ہم بھی ایسی کیفیت میں آ جائیں گے، پھر اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کو قربان کر سکیں گے۔ اگر نہیں کر سک رہے ابھی چھوٹی خواہشوں کو قربان، تو جان لیں شدید محبت نہیں ہے، ابھی مزید پاکیزگی کی ضرورت ہے۔ کربلا میں بعض لوگ عجیب دیکھے گئے ہیں۔ حضرت جون کو دیکھا کہ تن پہ جو کرتا تھا وہ کرتا اتار رہے تھے۔ کسی نے کہا جون تیر آ رہے ہیں، تلواریں آ رہی، کہا کہیں یہ کرتا رکاوٹ نہ بن جائے، کہیں یہ کرتا رکاوٹ نہ بن جائے۔ کس قدر شوق ہے خدا سے ملاقات کا۔ جس طرح سے جناب سیدہ کہہ رہی تھی مجھے خدا بند متعال کا چہرہ دیکھنا ہے، ان کی بیٹی سے ابن زیاد ملعون نے پوچھا کیف رأیت صنع اللہ بأخیک الحسین، بتاؤ تمہیں خدا کیسا لگا، اس نے کیا کیا تمہارے بھائی کے ساتھ۔ ایک ہم جیسا کوئی کمزور آدمی ہو تو شاید شکوہ کرے، وہ کیا کہہ رہی تھی، ما رأیت الا جمیلا، میں نے دیکھا خدا بہت خوبصورت ہے۔ کیسے جناب زینب سلام اللہ علیہ کو وہ خوبصورتی نظر آ رہی تھی۔ اگر یہ محبت خدا نہ ہو، ان مراحل سے بیویاں گزر گئیں، نہیں گزر سکتی تھی۔ شدید ترین محبت رکھتی تھی جناب امام حسین علیہ السلام سے یہ بیویاں، اتنی شدید محبت تھی کہ بعض جگہوں پر میں نے دیکھا ہے بیویاں اپنے آپ کو بھول جاتی تھی، امام حسین یاد رہ گئے تھے۔ جب کنیزوں کے خیمے کے باہر آئے اور کنیزوں سے کہا بیویوں مجھے تم سے شرم آتی ہے، میں نے میری ذمہ داری تھی تمہیں پانی پلاتا لیکن میرے پاس پانی نہیں تھا، تو ان بیویوں نے یہ نہیں کہا مولا ہم بڑے پیاسے، کہا یہ پوری کائنات فدا ہو جاتی آپ کا علی اصغر بچ جاتا۔ کیسی محبت ہے امام حسین علیہ السلام سے، ولی خدا سے۔ جناب رباب سلام اللہ علیہ جب واپسی پہ کربلا آئے سارے، اور کربلا میں کچھ رکے، تو جب قافلے نے چلنا تھا امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا سب سوار ہو جائیں چلنا ہے۔ ایک مرتبہ جناب رباب آگے بڑھ کے کہہ رہی تھی مولا اگر اجازت دو میں یہیں پر رکنا چاہتی ہوں۔ مولا نے کہا اجازت ہے، ایک خیمہ لگا دیا جائے۔ تو کیا کہہ رہی تھی مولا میرے لیے خیمہ نہ لگائیں، میں نے حسین کی لاش کو دھوپ میں دیکھا ہے، جسم پگھل کے رہ گیا۔ کس قدر شدید محبت ہوگی امام حسین علیہ السلام سے، شدت کی محبت تھی۔ انہی محبتوں میں سے ایک محبت امام کی چھوٹی سی بیٹی جناب سکینہ کی تھی، شدت سے اپنے بابا سے محبت کرتی تھی۔ ابھی کچھ دن گزریں گے لوگ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جائیں گے۔ یہ پہلی زیارت تو نہیں ہے نا، سینکڑوں سالوں سے لوگ زیارت کر رہے ہیں۔ کبھی سوچا ہے پہلا زائر کون تھا؟ کون تھا وہ جس نے سب سے پہلے زیارت کی تھی امام حسین علیہ السلام کی؟ شاید یہ
اس پہ تیر بہت زیادہ تھے، ٹوٹے ہوئے نیزے ہوں گے، کس طرح سے زیارت کی ہوگی؟ علماء کہتے ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہا نے جناب ام کلثوم سے کہا، بی بی غضب ہو گیا. کہا کیا ہوا؟ کہا وہ حسین کی بیٹی جس کے بارے میں وصیت کرتے تھے وہ نہیں مل رہی ہے. ایک مرتبہ مقتل کا رخ کیا، نہایت خاموشی ہوگی، سر پہ چادر نہیں ہوگی، وہ جو بھائیوں کے بغیر ماں کی قبر پہ نہیں جاتی تھی، آج تنہا مقتل کی طرف جا رہی تھی. آواز دیتی ہوں گی سکینہ سکینہ. ایک ایسی جگہ پر پہنچی، ایک ایسے لاشے پر پہنچی جو جگہ جگہ سے ٹوٹا ہوا تھا، جس کے سینے کی ہڈیاں نرم ہو چکی تھی. عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں ملعون کہہ رہے تھے، نحن رززنا الصدر من بعد الظہر، ہمیں انعام دو، ہم نے حسین کی پسلیاں نرم کی تھی. ایک ایسے لاشے سے بچی کو لپٹے ہوئے دیکھا جس پہ سر نہیں تھا، تیر ہی تیر تھے. بچی آج سینے پر نہیں سو رہی تھی، پاس لپٹی ہوئی تھی. جناب زینب گئی، جناب زینب نے پیار سے جدا کرنا چاہا. بچی نے کیا کہا؟ کہا پھوپھی میں بابا کو چھوڑ کر نہیں آؤں گی، میں بابا کو چھوڑ کے نہیں آؤں گی. ابھی یتیم ہوئی ہیں، کیسے کوئی سختی کرتا؟ ایک مرتبہ کہا جناب ام کلثوم سے ان کی بڑی بہن کو بلا لائیے. بڑی بہن کو بلایا گیا، اس نے پیار سے جدا کیا. 3 سال کی بچی. جب خیمے جلے ہوئے خیموں کی طرف جا رہے تھے، ایک مرتبہ بڑی بہن نے پوچھا چھوٹی بہن سے، سکینہ رقیہ، یہ جس لاشے سے چمٹی ہوئی تھی اس کا تو سر نہیں تھا، تمہیں کیسے پتا چلا بابا ہے؟ کہا میں مقتل میں بابا کو آواز دے رہی تھی، بابا بابا. ایک مرتبہ اس بے سر کے لاشے سے آواز آئی، الیہ الیہ یا بنیہ، یعنی کہہ رہے ہوں گے سکینہ فقط تجھے بابا کی تلاش نہیں ہے، میں بھی تیرا منتظر ہوں، آجا میرے پاس آجا. آج بابا کے سینے سے چمٹی، لیکن بابا کے سر کی زیارت تو نہیں ملی نا. سر کی زیارت کہاں ملی؟ جب دربار شام میں یزید ملعون تخت پہ بیٹھا تھا، ہاتھ میں جام تھا شراب کا، ایک ہاتھ میں چھڑی تھی، تشت میں امام حسین کا سر تھا، شرابی بیٹھے تھے، بیبیاں کھڑی ہوئی تھی، بیبیوں سے آگے یہ چھوٹی سی بچی کھڑی تھی. مقتل کے جملے ہیں، یزید ملعون کی چھڑی اٹھتی تھی، اس بی بی کا ہاتھ اٹھتا تھا، چھڑی کبھی ناک پہ گرتی تھی، کبھی ہونٹوں پہ اور دانتوں پر. اس بچی کا ہاتھ اپنے سر پہ گرتا تھا، کہہ رہی تھی بابا کاش میں اندھی ہو گئی ہوتی. ابھی بھی سر کی دور سے زیارت کی تھی، سر ہاتھوں میں تو نہیں لیا تھا. سر کب ملا؟ جب زندان میں ایک مرتبہ خواب میں بابا کو دیکھا، بیدار ہوئی، کیا کہا؟ پھوپھی میرا بابا کہاں چلا گیا؟ ابھی آیا تھا، مجھے پیار کر رہا تھا، پھوپھی میرا بابا کہاں چلا گیا؟ بیبیوں نے یہ جو باتیں سنی، ایک مرتبہ گریہ بلند ہوا. یزید ملعون کو آواز پہنچی، پوچھا کیا ماجرا ہے؟ کہا بچی گریہ کر رہی ہے باپ کو یاد کر کے. کہا بچی کے لیے حسین کا سر لے جاؤ. آیت اللہ مجتہدی تہرانی کہتے ہیں جب سر لایا جا رہا تھا، جناب زینب دروازے میں کھڑی ہو گئی، کھڑی ہو کے کہہ رہی تھی سر نہ لاؤ، میں بچی کو خود چپ کرا دوں گی، یہ سر نہ لاؤ. کیوں؟ جانتی تھی یہ برداشت نہیں کر سکے گی اور یہ بابا کی محبت کا شکار ہے. ایک مرتبہ سر آیا، چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے سر اٹھایا، سینے سے لگاتی ہوں گی. آپ کے گھروں میں چھوٹی بچیاں ہیں نا، کبھی انہوں نے آپ کے چہرے پہ چھوٹے چھوٹے ہاتھ رکھے ہیں؟ یہ بچی اپنے بابا کے چہرے پہ ہاتھ رکھتی ہوگی. کبھی آپ کی زلفیں بچوں نے سواری ہے؟ یہ بابا کی زلفیں سوارتی ہوگی. کیا کہہ رہی تھی؟ بابا یہ پیشانی کیسے پھٹ گئی؟
بابا یہ ابرو کیسے کٹ گئے؟ بابا یہ دانت کیسے ٹوٹ گئے؟ بابا یہ کس کا خون اپنے چہرے پہ ملا ہے؟ بابا یہ خشک رگیں کس نے کاٹی؟ بابا تمہیں پتا ہے ہم قیدی ہو گئے۔ مقتل میں لکھا ہے ایک مرتبہ ہونٹوں پہ ہونٹ رکھے، گریہ کی آواز بند ہو گئی۔ امام زین العابدین آگے بڑھے، دیکھا بچی کا جسم ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ میں پوچھوں گا بی بی یہ ہونٹوں پہ ہونٹ رکھنا کہاں سیکھا؟ شاید کوئی جواب دے، شاید بابا سے سیکھا ہوگا۔ کربلا میں جوان بیٹے کو کبھی سینے سے لگاتے تھے، کبھی گال پہ گال رکھتے تھے، کہہ رہے تھے علی اکبر علی الدنیا بعد خلفا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی بک یا اللہ، 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 بک یا ارحم الراحمین، 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 یا ارحم الراحمین۔ الہی بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و السر المستودع فیہا صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم ولعن اعداءہم۔ آیت اللہ مجتبہ تہرانی کہتے ہیں کہ جناب رقیہ، جناب سکینہ سلام اللہ علیہا اور حضرت علی اصغر علیہ السلام، ان کے ہاتھ چھوٹے چھوٹے ہیں، انگلیاں چھوٹی چھوٹی لیکن بڑے بڑے گرہ کھول سکتے ہیں۔ زیارت مفجعہ کے جملے ہیں۔ ہاتھ چھوٹے چھوٹے کا مطلب کیا ہے؟ اگر ایک چھوٹا سا بچہ یا بچی ہو، کوئی اسے چھڑی سے مارے تو وہ چھوٹے چھوٹے ہاتھ آگے کرتا ہے۔ زیارت مفجعہ کے جملے ہیں، ظالم تازیانہ مارتا تھا، یہ بچی چھوٹے چھوٹے ہاتھ آگے کرتی تھی۔ خدایا تجھے اس بی بی کی مظلومیت کا واسطہ، امام زین العابدین علیہ السلام کی مظلومیت کا واسطہ، اہل بیت علیہ السلام کی مظلومیت کا واسطہ، خدا ہمارے گناہان کبیر و صغیرہ کو معاف فرما۔ خدا ہمارے دلوں میں اپنی اور اہل بیت علیہ السلام کی، ہماری نسلوں میں تا قیامت معرفت، محبت اور ولایت عنایت فرما۔ خدا ہمیں پاکیزگی عنایت فرما، ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شمار فرما۔ ہم سب کو خصوصاً جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح زیادہ اولاد عنایت فرما، اولاد کی درست پرورش کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ خدایا ہمیں رزق حلال واسع عنایت فرما۔ خدایا ہمیں جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا کامل و عاجل عنایت فرما۔ خدا ہمیں حج و عمرہ و زیارات کا شرف عنایت فرما۔ خدا وہ دعائیں جو مومنین کے دلوں میں ہیں قبول و منظور فرما۔ خدایا وہ دعائیں جو ہمیں کرنی چاہیے، عقلوں کی رسائی نہیں ہے یا غافل ہیں یا بھول گئے، ہمارے حق میں قبول و منظور فرما۔ بانی مجلس کی طرف سے، حاضرین مجلس کی طرف سے، تمام شہداء کی طرف سے، علماء، مراجع اعظام، مرحومین کی طرف سے، سب کی طرف سے اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مجلس کی قبولیت کے لیے، مزید توفیقات کے لیے، خلوص کے لیے ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔